السلام علیکم احباب، آج ہم نے آپ کو سنانے کے لیے جو کہانی منتخب کی ہے وہ صبرن کہانیاں حصہ دوم سے منتخب کی ہے، اور یہ کہانی ہے آلڈس لیونارڈ ہکسلے کی، جن کی پیدائش 26 جولائی 1894 میں انگلستان میں ہوئی۔ انگلستان کی اشرافیہ سے نسبی تعلق تھا، لیکن اپنے تجربات کی بنا پر اشرافیہ سے لا تعلقی اختیار کی۔ کینسر سے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ہکسلے کی عمر 15 سال تھی۔ 16 سال کی عمر میں جب ہکسلے ایٹن کے ایک اعلیٰ اسکول میں زیر تعلیم تھے، آشوب چشم سے قریب نابینا ہو گئے۔ بعد ازاں اس حد تک بینائی لوٹ آئی کہ آکسفورڈ یونیورسٹی جا کر آنرز کے ساتھ گریجویشن کر سکے، تاہم پہلی جنگیزی میں عملی شرکت نہ کر سکے، جو ان کے بیشتر دوستوں کے لیے ایک اہم تجربہ تھا۔ سائنسی کاموں کا ان کا خواب بھی نابینائی کے باعث شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ ان کے سائنسی خیالات کئی کتابوں میں ظاہر ہوئے۔ وہ آکسفورڈ میں ادبی دنیا میں داخل ہوئے۔ ان کی دوستی ڈی ایچ لارنس سے رہی، لیٹن اسٹریچی اور برٹرینڈ رسل سے ملے۔ ہکسلے کی پہلی کتاب 1916 میں چھپی۔ یہ نظموں کا مجموعہ تھا۔ 1919 میں ان کی شادی بیلجیم کی ماریا نائر سے ہوئی۔ اگلے سال ان کی واحد اولاد میٹیو ہکسلے کی پیدائش ہوئی۔ 1925 اور 26 میں دنیا کے دورے پر ہندوستان بھی آئے اور پہلی بار امریکہ پہنچے۔ ہکسلے نے اپنا مشہور ناول بریو نیو ورلڈ 1931 میں 4 ماہ کی مدت میں لکھا۔ یہ کتاب ان کے بہت فروخت ہونے والے ناول کاؤنٹر پوائنٹ کاؤنٹر کے 3 سال بعد لکھی گئی۔ ان 3 برسوں میں انہوں نے عمومی نوعیت کی کہانیوں، مضامین، نظموں اور ڈراموں کی 6 کتابیں تخلیق کی۔ 1937 میں ہکسلے امریکہ آ گئے۔ 1938 میں ہالی ووڈ چلے گئے۔ یہاں وہ اسکرین رائٹر بن گئے۔ زندگی کا بیشتر حصہ کیلیفورنیا میں گزارا۔ 1958 میں اپنے ناول اور حقیقی زندگی کے مسائل پر مبنی مضامین کا مجموعہ بریو نیو ورلڈ ری وزٹڈ کے عنوان سے ترتیب دیا۔ ڈورس آف پرسیپشن 1954 اور ہیون اینڈ ہیل 1956 میں۔ ہکسلے نے نشہ آور ادویات کے متعلق اپنے تجربات پیش کیے۔ نشے اور ہوش مندی کے موضوع پر ان کا ایک اور ناول آئی لینڈ 1962 میں شائع ہوا، جو 20 سال کے غور و فکر کے بعد 5 سال میں لکھا گیا تھا۔ ہکسلے نے 47 کتابیں لکھی۔ وہ ایک بہترین فکشن رائٹر تھے۔ 1955 میں ماریا کے انتقال کے 1 سال بعد ہکسلے نے لورا آرچیرا سے شادی کی۔ 22 نومبر 1963 کو امریکی صدر جان ایف کینیڈی کے قتل کے دن ہکسلے کا انتقال ہوا اور ان کی لاش انگلستان میں دفن کی گئی۔ کہانی کا عنوان ہے لارڈ ہرکولیس۔ بالآخر 1740 کی ایک سہانی صبح کولیتھ کی وسیع و عریض جاگیر کا وارث پیدا ہو گیا۔ اس کی نقوش دلکش اور صحت مثالی تھی، مگر بوقت پیدائش وزن فقط 3 پاؤنڈ تھا۔ بچے کا نام اس کے مشہور و معروف نانا سر ہرکولیس کے نام پر ہرکولیس رکھا گیا۔ بہت سی دیگر ماؤں کی طرح اس کی ماں بھی ایک ڈیری میں اس کی ماہ بہ ماہ پیش رفت قلم بند کرنے لگی۔ 10 ماہ کی عمر میں اس نے چلنا شروع کر دیا اور 2 برس مکمل ہونے سے پہلے وہ اکا دکا الفاظ کی ادائی سے اپنا مدعا بیان کرنے لگا۔ ہرچند کہ اس نے وقت پر لکھنا پڑھنا شروع کر دیا اور جلدی اس کی طبیعت میں موسیقی کے لیے خصوصی رجحان ظاہر ہوا، مگر تیسری سالگرہ پر اس کا وزن محض 24 پاؤنڈ تھا، جبکہ 6واں برس لگنے پر وہ دیکھنے والوں کو زیادہ سے زیادہ 2 سال کا بچہ معلوم ہوتا تھا۔ دنیا میں اس کی آمد سے قبل اس کی ایک بہن اور ایک بھائی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی لقمہ اجل بن گئے تھے۔ اس لیے ہرکولیس اپنے دولت مند اور نامراد والدین کی واحد اولاد کی حیثیت سے بے پناہ ناز و نم میں پرورش پاتا رہا۔ 12 برس کی عمر میں ہرکولیس کا قد فقط 3 فٹ 4 انچ تھا۔ اس کا سر بڑا، چہرہ خوبصورت تھا، لیکن شانوں سے نیچے اس کا بدن بہت چھوٹا تھا۔ قد بڑھانے کے لیے اس کے والدین نے یورپ کے تمام قابل ذکر ڈاکٹروں سے مشورہ کیا اور ان کی تمام ہدایات پر سختی سے عمل کیا۔ خوراک کے معاملے میں نت نئی تدابیر اختیار کی گئیں، صدیوں کی آزمودہ ورزشیں کرائی گئیں، یہاں تک کہ ایک ڈاکٹر کے مشورے پر ہرکولیس کے بازوؤں اور ٹانگیں 2 الگ تختوں سے باندھ کر صبح و شام آدھے گھنٹے تک اتنی کھینچی گئیں کہ سننے والے اس کی چیخوں پر تڑپ تڑپ جاتے۔
ہرکولس کی جسمی ساخت میں کوئی تبدیلی نہ آئی، نہ ہی قد میں اضافہ ہوا۔ ہرکولس کے والدین کو یہ تلخ حقیقت تسلیم کرنی پڑی کہ ان کا اکلوتا نور نظر 3 فٹ 4 انچ کا بونا ہے اور اس سلسلے میں اب کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ہرکولس کا باپ، جو اپنے وارث کے لیے اعلیٰ عہدوں اور دینوی ترقی کے خواب دیکھتا رہا تھا، اس حقیقت حال سے اتنا مایوس ہوا کہ وہ ہرکولس کی شکل دیکھتے ہی اس پر بگڑنے لگا۔ ہمارے خاندان میں آج تک کوئی عجوبہ پیدا نہیں ہوا تھا، وہ اپنے احباب سے اکثر کہتا، کاش میں بے اولاد ہی رہتا۔ کچھ ہی عرصے بعد اس نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور تنہائی میں شراب نوشی شروع کر دی۔ ہرکولس کے بالغ ہونے تک اس کے باپ کا کثرت شراب نوشی سے برا حال ہو چکا تھا۔ وہ جسمانی طور پر مفلوج ہو چکا تھا اور پھر ایک دن دماغ کی شریان پھٹ جانے سے اس نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لیں۔ اس حادثے کے بعد ہرکولس کی ماں بھی، جو اپنے بیٹے کی حالت پر تنہائی میں روتی رہتی تھی، زیادہ عرصے زندہ نہ رہ سکی۔ 21 سال کی عمر میں ہرکولس محل جیسی عالیشان حویلی، ملحقہ تحت نظر پھیلی زرخیز زمینوں اور خاندانی شوکت و حشمت، دولت و ثروت کے درمیان دنیا میں بالکل اکیلا تھا۔ اس کی بچپن کی ذہانت اور خوبصورتی نوجوانی میں بھی قائم تھی۔ اگر اس کا قد مضحکہ خیز حد تک مختصر نہ ہوتا تو اس کا شمار اپنے زمانے کے مشہور لارڈز میں ہوتا۔ وہ یونانی اور لاطینی زبانوں کی مشہور کتابوں کے علاوہ انگریزی اور فرانسیسی کے جدید ادب سے بھی گہری آشنائی رکھتا تھا۔ موسیقی میں اس کی صلاحیتیں فطری اور غیر معمولی تھیں۔ فرصت کے اوقات میں وہ وائلن پر مسحور کن دھنیں بجایا کرتا۔ کوتا قامتی کی وجہ سے وائلن بجانے کے لیے وہ کرسی پر بیٹھ کر ساز گھٹنوں میں دبا کر رکھتا تھا۔ پیانو کی آواز اسے تمام سازوں سے زیادہ پسند تھی، مگر اتنے چھوٹے بازوؤں سے اس کے لیے پیانو بجانا ممکن نہ ہو پاتا تھا۔ وہ شاعری بھی کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی اپنی نظمیں چھپوانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جاگیر کا نظام سنبھالنے کے بعد لارڈ ہرکولس نے سب سے پہلے حویلی کے خدام تبدیل کر دیے۔ عام قامت کے خادموں کی جگہ اس نے ایک ایک کر کے پستہ قد ملازمین کی خدمات حاصل کی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بیرونی دنیا سے کوئی واسطہ نہ رکھے گا اور اپنے گرد و پیش ایسا ماحول تخلیق کرے گا کہ کوئی دراز قد شخص اسے حقارت سے نہ دیکھ سکے۔ چند ہی برسوں میں اس کی حویلی اور جاگیر کے تمام امور کوتا قامت عمال نے سنبھال لیے۔ اس کے سب سے لمبے خادم کا قد 4 فٹ اور سب سے چھوٹے کا 2.5 فٹ تھا۔ اس نے اپنے باپ کے پالے ہوئے بڑے قد کاٹ کے تمام کتے پڑوسی جاگیرداروں کو نذر کر دیے اور دور دراز علاقوں سے انتہائی چھوٹی نسلوں کے بہت سے قیمتی کتے منگوائے۔ حویلی کے استبل کے تمام اعلیٰ گھوڑے ملک بھر کے شوقینوں کو بیچ دیے اور ذاتی استعمال کے لیے فارسٹ بریڈ کی چھوٹے قد کی دوغلی گھوڑیاں خرید لیں۔ اپنی پسند کا گھریلو ماحول تخلیق کرنے کے بعد لارڈ ہرکولس کے دل میں ایک رفیع حیات کی خواہش نمو پانے لگی۔ اس کی آرزو تھی کہ کوئی اور بھی اس کی بسائی ہوئی جنت سے لطف اندوز ہو۔ ہرکولس شاعرانہ ذوق کا حامل تھا۔ 18 برس کی عمر میں اس کی راتیں بے خواب ہونے لگی تھیں۔ اسے اپنے ارد گرد آہٹیں محسوس ہونے لگی تھیں۔ رنگوں، پھولوں اور خوشبوؤں سے اس کا شغف بڑھ گیا تھا۔ اس عمر میں اسے نیلی آنکھوں، بھورے بالوں والی ایک دوشیزہ نے اتنا متاثر کیا کہ وہ اظہار عشق کرنے پر مجبور ہو گیا، اور یہی وہ نازک موقع تھا جب زندگی میں پہلی بار اپنی معذوری کے سبب وہ شدید ذلت و ملامت کا ہدف بنا۔ ابتدا میں لڑکی اس کا مدعا سن کر خاصی محظوظ دکھائی دی۔ اپنی گردن جھکا کر فرش پر اسے ڈھونڈنے کی اداکاری کرتے ہوئے ہنستے ہنستے دوہری ہو گئی، مگر جب وہ اپنے اشتیاق و اضطراب کے اظہار اپنے اصرار پر قائم رہا، ہر ملاقات پر اسے اپنی محبت کا یقین دلاتا رہا، تو تنگ آ کر ایک دن لڑکی نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھا لیا اور کمرے کے ایک طاق پر بٹھا دیا اور کہا، پیارے بچے، آئندہ مجھ سے ایسا مذاق کیا تو دیکھنا طاق سے نیچے نہیں اتاروں گی۔ بہت جلد یہ بات پورے علاقے میں مشہور ہو گئی۔ رؤسا اور عمرہ کے طبقے کی دعوتوں میں لڑکی سے خاص طور پر یہ واقعہ سنانے کی فرمائش کی جاتی اور سننے والے ہنس ہنس کر بے حال ہو جاتے۔ اس تلخ تجربے کے بعد ہرکولس کے عاشقانہ مزاج میں سرکشی پیدا ہو گئی۔ اتنا ضرور ہوا کہ اب وہ حسین چہروں والی لڑکیوں کی چاہت دل میں نہا رکھتا اور کرتا کلستا رہتا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ لڑکیوں کے لیے بالشتیوں کی ذہانت اور صلاحیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اب پورے ماحول کو اپنے قد و قامت کے مطابق ڈھالنے کے بعد اسے اپنے جیسی کسی لڑکی سے شادی کی درخواست کرنی چاہیے۔ لڑکی کا تعلق بے شک چھوٹی نسل سے ہو، مگر اسے ذہین، باصلاحیت اور خوبصورت ہونا چاہیے۔ اس نے لارڈ بامبور کی اکلوتی لڑکی اس لیے مسترد کر دی کہ پستہ قد ہونے کے علاوہ وہ کبڑی بھی تھی۔ اس کے علاوہ شفائر کے جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک بوڑھی لڑکی اس نے محض اس لیے نامنظور کر دی کہ لڑکی کا چہرہ داغدار تھا۔
طویل عرصے تک موزوں رشتہ نہ ملنے پر ہرکولس اپنے مقدر سے تقریباً مایوس ہو چکا تھا کہ اچانک اسے اطلاع موصول ہوئی کہ اٹلی میں کاؤنٹ ٹائلو کی بیٹی کا قد 3 فٹ ہے، حسن و جمال میں یکتا اور فنکارانہ صلاحیتوں سے اپنی مثال آپ ہے۔ ہرکولس یہ خبر سنتے ہی فوراً وینس روانہ ہو گیا۔ وینس پہنچ کے اس نے کاؤنٹ ٹائلو کے گھر حاضری دی اور کسی غیر ضروری تحمید کے بغیر اپنی تمنا کا اظہار کیا۔ کاؤنٹ ٹائلو اپنی عجوبہ بیٹی کے مستقبل سے مایوس ہو کر اسے کسی سرکس کے حوالے کرنے والا تھا۔ اس نے یہ رشتہ غنیمت جانا، خدا کا شکر ادا کیا۔ 3 دن کے اندر لیڈی فلمونا سے لارڈ ہرکولس کی شادی ہو گئی۔ وینس کے ایک عالیشان سرائے میں شب روسی گزارنے کے بعد لارڈ ہرکولس اور لیڈی فلمونا سمندر کے راستے واپس انگلستان روانہ ہوئے۔ شہر کے ممتاز افراد نے، جن کی اٹلی میں مقیم سلطنت برطانیہ کا سفیر بھی شامل تھا، انہیں بندرگاہ پر خداحافظ کہا۔ لارڈ ہرکولس کی حویلی کے عملے نے فلمونا کو تہہ دل سے خوش آمدید کہا اور یہاں نوبیاتا جوڑے نے ایک خوشگوار ازدواجی زندگی کا آغاز کیا۔ میاں بیوی کے مزاجوں میں مکمل ہم آہنگی پائی جاتی تھی۔ دونوں شاعری اور موسیقی سے یکساں رغبت رکھتے تھے، خاص طور پر موسیقی میں دونوں کا شوق درجہ کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ فلمونا کی آواز بڑی سریلی تھی، اس نے بچپن میں گانے کی باقاعدہ تربیت حاصل کی تھی۔ ہرکولس اپنا وائلن گھٹنوں میں دبا کر بیٹھ جاتا اور اس کی بیوی وائلن کی سنگت میں اٹلی کے لوک گیت اتنے دلکش انداز میں گاتی کہ حویلی کا تمام عملہ جھوم جاتا۔ شادی کے بعد ہرکولس کی پیانو بجانے کی دیرینہ آرزو بھی پوری ہو گئی۔ میاں بیوی پیانو کے سامنے بیٹھ جاتے اور 4 چھوٹے بازوؤں سے وہ کام کرتے جو اس قدر چوڑے ساز پر فقط 2 طویل بازوؤں ہی سے ممکن تھا۔ بہار کے موسم میں دونوں باغ میں بیٹھ کر دیر تک اطالوی اور انگریزی شاعری سے لطف اندوز ہوتے۔ کبھی وہ حویلی کے پاس واقع خوبصورت جھیل میں کشتی رانی سے دل بہلاتے، کبھی اپنی خوبصورت گھوڑیوں پر سوار ہو کر شاداب وادیوں کی سیر کو نکل جاتے۔ کسی دن وہ صبح سے شام تک شکار میں مصروف رہتے۔ انہیں ہرنوں سے دلچسپی نہیں تھی۔ ان کی چھوٹی نسل کے کتے خرگوشوں کا تعاقب کرنے کے لیے بہت موزوں تھے۔ مختصر جسامت کے 4 تربیت یافتہ سائز خرگوشوں کو جھاڑیوں سے ہچکارتے ہوئے باہر نکال لاتے اور پھر لارڈ اور لیڈی اپنے چھوٹے قد کی گھوڑیاں خرگوشوں کے تعاقب میں سر پر دوڑاتے۔ ادھر ان سے آگے پگز نسل کے ننھے منھے انتہائی تیز رفتار کتے اپنی غراہٹوں سے خرگوشوں کو ڈرا کر نیم جان کر دیتے تھے۔ یوں ہی خوش باش لارڈ ہرکولس اور لیڈی ہرکولس کی ازدواجی زندگی کے 4 سال گزر گئے۔ اس عرصے کے اختتام پر لیڈی فلمونا نے خود کو حاملہ پایا اور ہرکولس یہ خبر سن کر خوشی سے بحال ہو گیا۔ خدا نے چاہا تو ہماری نسل کا نام روشن ہوگا، اس نے اپنی ڈائری میں تحریر کیا۔ دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ کمتر جسمی قد و قامت کے لوگ قدرتی طور پر بلند تر ذہنی صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ میری اور فلمونا کی رفاقت سے پیدا ہونے والا بچہ چھوٹے قامت کی عظمت پوری انسانیت سے تسلیم کروا لے گا۔ چھوٹی نسل جو اپنے غیر معمولی تخیل اور قابلیت کے باوجود مذاق کا نشانہ بنتی رہی ہے۔ جس روز فلمونا نے بیٹے کو جنم دیا، لارڈ ہرکولس نے ایک نظم لکھی۔ اس میں بھی اسی طرح کے جذبات کا اظہار کیا گیا تھا۔ نومولود کا نام آبائی حویلی تعمیر کروانے والے کے نام پر فرڈینڈ رکھا گیا۔ بچے کی پیدائش کا جشن تو قابل دید تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ لارڈ ہرکولس اور بیگم ہرکولس کے ذہنوں پر اندیشوں کے سائے منڈلانے لگے۔ ان کے بیٹے کی جسمی نشوونما کی توقعات سے بہت زیادہ تیز تھی۔ اس کے قد کی افزائش ان کے تمام تر اندازے غلط ثابت کر رہی تھی۔ پہلی سالگرہ پر بچے کا وزن 24 پاؤنڈ تھا۔ ہرکولس اپنی مرحومہ ماں کی ڈائری میں پڑھ چکا تھا کہ خود اس کا وزن 2 برس کی عمر میں فقط 12 پاؤنڈ تھا۔ فرنیڈٹ پاگلوں کی طرح بڑا ہو رہا ہے، فلمونا نے اپنے روزنامچے میں درج کیا۔ وہ غیر فطری ساخت کا حامل ہے۔ 18 ماہ کی عمر میں فرنیڈٹ استبل کے رکھوالے جتنا لمبا ہو چکا تھا۔ کیا فرنیڈٹ عام آدمیوں کی طرح جناتی قد کو پہنچے گا؟ میاں بیوی اس لرزہ خیز تصور پر ایک دوسرے سے بات کرنے سے گریز کرتے تھے، مگر اپنی اپنی ڈائریوں میں دونوں مستقل اپنے وسوسوں کا اظہار کر رہے تھے۔ 3 برس کی عمر میں فرنیڈٹ اپنی ماں سے زیادہ قدآور تھا، جبکہ اس کا قد ہرکولس سے کچھ ہی کم تھا۔ آج ہم نے پہلی بار اس مایوس کن صورتحال پر گفتگو کی ہے، لارڈ ہرکولس نے اپنی ڈائری میں لکھا۔ یہ خوفناک حقیقت زیادہ عرصے تک نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ فرنیڈٹ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج اس کی 3ری سالگرہ تھی اور آج ہمیں اپنے بیٹے کی جسمی ساخت و دلکشی پر فخر کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم سارا دن اپنی بدبختی پر روتے رہے۔ خدا ہمیں اس آزمائش میں ثابت قدم رکھے۔ 8 سال کی عمر میں فرنیڈٹ اتنا طویل قامت، ایسا صحت مند اور اس قدر کھلنڈرا ہو چکا تھا کہ اس کے والدین نے بعد نخواستہ اسے اسکول میں داخل کرانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی روانگی کے بعد حویلی کا ماحول دوبارہ پرسکون ہو گیا، مگر 1 سال بعد وہ مزید لمبا چوڑا اور تندرست ہو کے چھٹیاں گزارنے واپس آیا۔ اسی دوران ایک روز اس نے کسی بات پر ناراض ہو کر حویلی کے خانسامہ کو اتنی زور سے مکہ مارا کہ خانسامہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا اور ہوش میں آنے کے بعد بھی دیر تک خوف و صدمے کے سبب بہکی باتیں کرتا رہا۔ فرنیڈٹ بدتمیز، جھگڑالو اور گستاخ ہے، لارڈ ہرکولس نے اپنی ڈائری میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
کڑی جسمی سزا کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں، لیکن فرنینڈ اس وقت اپنے باپ سے 1.5 فٹ اونچا ہو چکا تھا اور حویلی میں کوئی شخص اسے جسمی سزا دینے کے قابل نہیں تھا۔ اگلے برس جب فرنینڈ گرمیوں کی چھٹیوں میں گھر آیا تو اس کے ساتھ ایک انتہائی چوڑا چکلا اور اونچا شکاری کتا تھا۔ یہ کتا اس نے ایک ایسے شخص سے خریدا تھا جو مہنگی نسل کے اس جانور کی خوراک کا خرچ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس خونخوار کتے نے پوری حویلی کا نظام تہہ و بالا کر ڈالا۔ لارڈ ہرکولس کا ایک پستہ قد پالتو کتا اس نے جبڑوں میں پکڑ کر اتنا جھنجھوڑا کہ فرنینڈ کے پہنچنے تک وہ تقریباً مردہ ہو چکا تھا۔ ہرکولس کو اپنے پالتو کتے کی ڈھلکی ہوئی گردن دیکھ کر جلال آ گیا۔ اس نے چیخ کر فرنینڈ کو حکم دیا کہ وہ اپنے جنگلی جانور کو استبل کی 4 دیواری میں باندھ کر رکھے۔ یہ میرا پالتو کتا ہے، فرنینڈ نے گستاخانہ جواب دیا۔ میں جہاں چاہوں گا اسے رکھوں گا۔ میں تمہارا باپ ہوں۔ ہرکولس غم و غصے سے کانپنے لگا۔ تمہیں میرے حکم پر عمل کرنا ہوگا ورنہ۔ باپ بیٹے کی بلند آوازوں کی وجہ معلوم کرنے کے لیے فلمونا کمرے میں دوڑی چلی آئی۔ فرنینڈ کے کتے کو فلمونا کے حلیے اور لہجے سے اجنبیت محسوس ہوئی۔ اس نے چھوٹتے ہی فلمونا پر جست لگا دی۔ پلک جھپکتے میں فلمونا فرش پر تھی اور کتا اس کے پیٹ پر پنجے رکھ کر ٹانگ میں دانت گاڑ چکا تھا۔ لارڈ ہرکولس نے تڑپ کر نیام سے اپنی تلوار نکالی اور وجود کی پوری قوت سے حملہ آور کتے پر یوں وار کیا کہ تیز دار ہتھیار کی نوک جانور کا دل چیرتی چلی گئی۔ کتا آواز نکالے بغیر بھاری آواز سے زمین پر گرا اور ہرکولس اس کی لاش پہ پاؤں رکھ کر دہلا دینے والی آواز میں اپنے بیٹے سے مخاطب ہوا۔ فوراً کمرے سے نکل جاؤ اور آئندہ کبھی ہم سے بات مت کرنا۔ تم نے تو اپنی ماں کو قتل ہی کر دیا تھا۔ وہ تو بس قسمت تھی کہ چلے جاؤ۔ ہرکولس کی تلوار خون میں ڈوبی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں عمر بھر کی تلخی نے دیوانگی کی شکل اختیار کر لی تھی۔ فرنینڈ نے اس لمحے وہاں سے چلے جانے ہی میں عافیت سمجھی۔ اس واقعے کے بعد وہ چھٹیوں کا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارنے لگا۔ فلمونا پر اس واقعے کا اتنا اثر ہوا کہ وہ کئی دنوں تک اکثر چیخ مار کر سوتے سے اٹھ جاتی اور دیر تک بستر پر بیٹھی خوف سے لرزتی رہتی۔ اس مرتبہ فرنینڈ اسکول گیا تو گھر آنے کے بجائے یورپ کے مختلف ممالک کی سیر کرنے کو ترجیح دی۔ اس کے والدین نے اس کی تعلیم مکمل ہونے تک کا یہ عرصہ نسبتاً سکون سے گزارا، لیکن اس تمام عرصے میں وہ مستقبل کے اندیشوں اور وسوسوں سے نجات نہ پا سکے۔ انہیں اپنی شادی کے ابتدائی ایام یاد آتے جب انہیں اس طرح کی کوئی پریشانی لاحق نہیں تھی۔ وہ تمام وقت موسیقی اور شاعری سے دل بہلاتے تھے۔ اب فلمونا کی آواز میں پہلی جیسی کھنک نہیں تھی اور ہرکولس جوڑوں کے درد کے باعث وائلن بجانے سے اجتناب کرتا تھا۔ سب سے بڑھ کر ستم یہ تھا کہ جب سے فلمونا پر اس کے بیٹے کا کتا حملہ آور ہوا تھا وہ ہر طرح کے کتوں سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی چھوٹی نسل کے پگس کی بھونکاروں سے بھی لرزنے لگتی تھی۔ اس لیے اب شکار پر جانا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ 1-2 مرتبہ ہرکولس تنہا شکار پر گیا، مگر شام کے وقت انتہائی دل شکستہ اور بے مزہ ہو کر لوٹا۔ مختلف آخر فرنینڈ کی تعلیم مکمل ہوئی اور وہ جاگیر کے واحد قانونی وارث کی حیثیت سے گھر واپس آیا۔ جس دن اس کی آمد متوقع تھی فلمونا اعصابی تناؤ کے باعث آدھے سر کے درد میں مبتلا ہو کر سر شام بستر پر چلی گئی۔ لارڈ ہرکولس نے حویلی کے بڑے دروازے پر اپنے بیٹے کا استقبال کیا۔ خوش آمدید۔ اس نے بھورے رنگ کے سوٹ میں ملبوس دیو قامت شخص سے ہاتھ ملانے کے لیے اپنا ہاتھ سر سے بلند کیا۔ اپنے گھر آنا تمہیں مبارک ہو۔ اس کی آواز کی لرزش فقط اس کے پیچھے کھڑے ملازموں نے محسوس کی تھی۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ فرنینڈ نے جھک کر لارڈ ہرکولس سے ہاتھ ملایا اور پھر تن کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے باپ کا سر اس کے کوٹ کی جیب کو چھو رہا تھا۔ فرنینڈ تنہا نہیں تھا، وہ اپنے 2 دوست ساتھ لایا تھا۔ ہر دوست کے ساتھ اس کا ایک ذاتی ملازم بھی تھا۔ لارڈ ہرکولس کی آبائی حویلی میں 30 سال بعد عام قد و قامت کے اتنے افراد جمع ہوئے تھے۔ اس کے قدم لکڑا گئے، مگر مہمان نوازی کے آداب کا تقاضا تھا کہ حویلی کا تقدس پامال کرنے والوں سے بھی خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ اس نے اپنے بیٹے کے دوستوں کا بھی گرم جوشی سے خیر مقدم کیا اور ان کے نوکروں کو اپنے ملازمین کے سپرد کر کے ان کا ہر طرح سے خیال رکھنے کی ہدایات جاری کی۔ مہمانوں کا کھانا لگانے کے لیے حویلی کی پرانی میز اور کرسیاں جھاڑ پوچھ کر نکالی گئیں، کیونکہ ہرکولس نے اور فلمونا نے اپنے لیے 20 انچ اونچی ایک خصوصی میز بنوا لی تھی۔ حویلی کا پستہ قد خانسامہ سائمن، جو لارڈ ہرکولس کی خصوصی میز پر نہایت خوش اسلوبی سے کھانا لگاتا تھا، آج بامشکل اپنی آنکھیں بڑی میز کی سطح تک لانے میں کامیاب ہو پا رہا تھا۔ آخر سائمن نے فرنینڈ کے دوستوں کے ساتھ آنے والے ملازموں کی مدد سے بڑی میز پر کھانا سجا دیا۔ کھانے کے دوران لارڈ ہرکولس نے فرنینڈ کے دوستوں کا دل بہلانے کے لیے گفتگو کا آغاز کیا اور انہیں یورپ کی سیاحت کے دوران پیش آنے والے دلچسپ واقعات سنائے، خاص طور پر وینس کے حسن اور وہاں منعقد ہونے والے مصوری کے نادر نمونوں کی نمائش کا ذکر کیا۔ میں آج تک اٹلی کی وہ عبادت گاہ نہیں بھول سکا جہاں یتیم بچوں کے گروہ مقدس نغمے سناتے ہیں، عجیب سماں ہوتا ہے۔ لارڈ ہرکولس نے گفتگو پرکشش بنانے کی پوری کوشش کی، مگر نوجوانوں کو اس کی باتوں سے
کوئی تعلق نہ تھا۔ وہ تمام وقت مذاق خیز قد والے خانسامہ کو دیکھتے رہے جو ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر میز کی پلیٹیں اور گلاس بدلنے کے لیے مزاحیہ انداز میں ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ اس کی حرکتوں پر انہیں ہنسی روکنی دشوار ہو رہی تھی۔ ایک موقع پر وہ ہنسی چھپانے کے لیے مصنوعی انداز میں کھانسنے لگے۔ ہرکولس نے بظاہر یہ تاثر دیا کہ وہ کچھ محسوس نہیں کر رہا۔ اس نے مہمانوں کی توجہ مبذول کرانے کی آخری کوشش کے طور پر کھیل کو موضوع گفتگو بنایا۔ اس پر ایک نوجوان بولا، فرنینڈو نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ خرگوشوں کے ماہر شکاری رہے ہیں۔ ہمیں یقین نہیں آتا۔ یہ بالکل درست ہے، ہرکولس نے جواب دیا اور سنجیدگی سے انہیں شکار کی تفصیلات بتانے لگا۔ جب اس نے بتایا کہ اس کی چھوٹی نسل کے کتے خرگوشوں کا تعاقب کرتے رہتے تھے تو سارے نوجوان کہکہ مار کر ہنسنے لگے۔ کھانا ختم ہوتے ہرکولس چھلانگ مار کر اونچی کرسی سے اترا اور نوجوانوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر اپنی بیوی کی مزاج پرسی کے لیے حویلی کی دوسری منزل پر اپنی خوابگاہ میں چلا آیا۔ کمرے کا دروازہ بند کرنے تک اس سے فرنینڈو اور اس کے دوستوں کی ہنسی کی آوازیں آتی رہیں۔ فلمونا اپنے بستر پر سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ نچلی منزل پر ہنگامے سے اس کے اعصاب چٹخ رہے تھے۔ ہرکولس کوئی بات کیے بغیر اپنی چھوٹی کرسی فلمونا کے بستر کے قریب لا کر بیٹھ گیا۔ دونوں دیر تک خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ 10 بجے کے قریب اچانک نیچے سے برتن ٹوٹنے کی آوازیں آئیں اور شور و غل کا ایک طوفان اٹھا۔ فلمونا خوف سے لرزنے لگی۔ ہرکولس نے اسے تسلی دی اور ہنگامے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے نیچے جانے کا ارادہ کیا۔ زینہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ ہر قدم احتیاط سے رکھتا کھانے کے کمرے میں اترتا گیا۔ سیڑھیوں کے وسط میں پہنچ کر وہ رک گیا۔ یہاں سے نیچے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ فرنینڈو اور اس کے دوست ہاتھوں میں مختلف برتن تھامے میز بجا رہے تھے اور میز کے اوپر حویلی کا خانسامہ سائمن رقص کر رہا تھا۔ سب نشے میں دھت تھے۔ سائمن رکتا تو تماشائیوں میں سے کوئی اپنے لمبے ہاتھ بڑھا کر اسے ٹانگوں سے پکڑ کر الٹا کھڑا کرنے کی کوشش کرتا اور سائمن گھبرا کر دوبارہ ناچنے لگتا۔ مہمانوں کے ذاتی ملازم بھی دیوار سے ٹیک لگائے صورتحال سے لطف اٹھا رہے تھے اور دیوانہ وار کہے لگا رہے تھے۔ وقفے سے وہ سب کے سب شراب کے گلاس بھر کر خود بھی پیتے اور سائمن کو گود میں اٹھا کر اس کے منہ میں بھی شراب انڈیل دیتے۔ کل رات کھانے کے بعد چند لمحوں کے لیے ہنگامہ رکا تو فرنینڈو نے نشے میں ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، ہم حویلی کے سارے بونوں کو جمع کر کے اجتماعی رقص دیکھیں گے۔ اور فرنینڈو کے ایک دوست نے جھومتے ہوئے بات آگے بڑھائی، اور لارڈ ہرکولس اس تقریب میں اپنے ملازموں کی قیادت کریں گے۔ اس پر سبھی ہنستے ہنستے دورے ہو گئے۔ ایک مہمان کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا اور فرش پر پڑی شیشے کی کھڑکیوں میں اضافہ ہو گیا۔ ہرکولس کا دل اس کی پسلیوں سے ٹکرانے لگا، آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ کچھ دیر تک وہ سیڑھیوں پر کھڑا لرزتا رہا، پھر اس نے اپنی کھوئی ہوئی قوت جمع کی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا خوابگاہ میں واپس چلا گیا۔ فلمونا اب تک جاگ رہی تھی۔ اس کی سوالیہ نظر کے جواب میں ہرکولس نے کہا، فرنینڈو اور اس کے دوست بوڑھے سائمن کی توہین کر رہے ہیں، کل ہماری باری ہے۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ میں کل تک زندہ نہیں رہنا چاہتی، فلمونا نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ تم نے میرے دل کی بات کہی ہے، ہرکولس نے جذبات سے آری آواز میں جواب دیا اور الماری سے ڈائری نکال کر دن بھر کے واقعات درج کرنے لگا۔ رات کے واقعے پر اپنے تاثرات درج کرنے کے بعد اس نے ڈائری بند کی اور ایک نوکر کو غسل خانے کے ٹب کے لیے پانی گرم کرنے کو کہا۔ پانی گرم ہونے تک اس نے ایک پیالے میں افیم کا محلول تیار کیا اور اسے معلق حد تک گاڑھا کرنے کے بعد فلمونا کے پاس لے گیا۔ یہ تمہارے لیے پرسکون ابدی نیند کا جام ہے، اس نے نہایت ہموار لہجے میں کہا۔ میرے لیے دوسرا طریقہ زیادہ موزوں رہے گا۔ فلمونا نے خاموشی سے پیالہ تھام لیا، مگر ہونٹوں تک لے جانے سے پہلے وہ ہرکولس کو غور سے دیکھنے لگی اور پھر اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ تمہیں یاد ہے شادی کے ابتدائی دنوں میں ہم کتنے خوش رہا کرتے تھے؟ بہار کے دنوں میں تو ہم صبح سے شام تک وائلن بجاتے اور گیت گاتے رہتے تھے۔ خاص طور پر وہ، فلمونا کی آواز بھرا گئی، وہ والا گانا، وہ آنکھیں اور اتنے منظر۔ اس کا لہجہ گلوگیر ہو گیا اور پھر باقاعدہ وہ رونے لگی۔ کبھی لگتا ہے ان باتوں کو بہت عرصہ گزر گیا۔ کچھ دیر بعد انہیں سنبھل کر کہا، اور کبھی محسوس ہوتا ہے جیسے کل کی بات ہے۔ ہرکولس نے فلمونا کی گفتگو کے دوران ایک لفظ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے اپنا منہ اتنی سختی سے بھینچ لیا کہ اس کے جبڑے کی ہڈیاں ابھر آئیں۔ آخر فلمونا نے آنسو پوچھ کر ایک سانس میں پیالہ خالی کر دیا اور تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد اس کی پلکوں نے بوجھل ہو کر آنکھیں ڈھانپ لیں۔ ہرکولس نے اس کے چہرے پر بوسہ دیا اور سر جھکا کر غسل خانے چلا گیا۔ اس نے ٹب میں پاؤں رکھا تو اس کے دائیں ہاتھ میں تیز دھار استرا تھا۔ ٹب میں بیٹھ کر وہ اپنی بائیں کلائی آنکھوں کے قریب لایا۔ کچھ دیر تک وہ اپنی نبض غور سے دیکھتا رہا اور پھر یک لخت اس نے دائیں ہاتھ میں تھامے اس طرح سے کلائی کی رگیں کاٹ دیں۔ کلائی سے ابلتا لہو ٹب کا پانی تیزی سے سرخ کرنے لگا۔ وقفے سے وہ زخم کو مزید گہرا کرتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا سر ڈھلک گیا۔ اس کے چھوٹے سے بدن میں خون ہی کتنا تھا۔ کہانی کا اختتام۔ اس کہانی کا ترجمہ کیا تھا صغیر ملال صاحب نے۔